ہمارے ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے تجربے سے یہ ثابت ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، میں نے دیکھا تھا فلاں کے سامنے سے یہ گزرا، بلی گزری تھی اور وہ بیمار ہو گئی۔ ایک ہے گیس والی آگ اور ایک ہے لکڑی والی۔ چائے بنائے تو چائے جو اس سے اچھی پڑتی وہ مزے کی بڑھتی۔ یقین اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ یقین کے ساتھ مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے تو آپ کو صحت مل جائے۔ کچھ چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس نے گھر میں قیامت بنا دی، نہیں یہ منحوس آئی تھی، اس کے بعد کھانے کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا۔ تو کھانے کا ذائقہ نہیں ختم ہوا، تیری وہ غلط نظریے سے ختم ہوئی چیزیں۔ ہمارے ہاں نا یہ جو جھاڑو دینے کا معاملہ ہے، یہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں ہم دیتے، عصر کے بعد ہم جھاڑو نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ جب عصر کے بعد دیں گے تو وہ جو رزق اور روزی ہے نا وہ ساری جھاڑو کے ساتھ باہر چلی جائے گی گھر۔ اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام سامنے آگ کو دیکھ کر، پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اتنا توکل ہوتا تھا کہ پھانسی کا پھندا دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے تھے، اور ہمارے لوگ بلی یا چھوٹا سا اپنا ہی مسلمان دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام جادو اور علاج ہے اور مہمان پہلے کی طرح آج بھی ہیں جناب قاری شفیق الرحمان ظاہر صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، میڈیا پرسن ہیں، مین سٹریم میڈیا کے معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، روحانی معالج ہیں۔ آپ ان کو میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پہلے تو پیغام ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور سما پہ، آج کل آپ ایکسپریس نیوز پہ جا رہے ہیں، ایک نیوز پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جتنا مین سٹریم میڈیا ہے اس میں سے اکثر چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ پچھلے کئی پروگرام سے وقت دے رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اگر ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو اس پہ ہم نے بات کی تھی توہم پرستی پہ، کہ ہمارے ہاں یہ جو نفع نقصان کو مختلف چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ چیزیں بلی نقصان دیتی ہے؟ کوا کسی خوشخبری کو لے کے آتا ہے، اور جو بکرا ہے، کالا بکرا، کیا یہ نقصانات کو دور کر دیتا ہے؟ جو جوتا ہے یہ گاڑی کو محفوظ رکھتا ہے؟ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو پچھلے پروگرام کو اگر آپ آج کے ہمارے پروگرام سے ملائیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ اور پوری بات کیا ہے کہ پچھلے میں ہم نے یہ ساری ان چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، لوگ کرتے کیوں ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کا یہ کرنے کے بعد جب ان کا عقیدہ بن جاتا ہے تو وہ عقیدہ کیوں بنتا ہے۔ یعنی میں یہ مثال کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے سے بلی گزر جائے تو مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، اور کئی دفعہ گزری ہے، وہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے سامنے سے کوئی چڑیا گزر جائے، جیسے میرے سامنے سے کوئی انسان گزر جائے، میرے لیے کسی بلی کا گزرنا ایسے ہی ہے، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان دیتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کا عقیدہ بن چکا ہے تو عقیدہ بنا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، اور اس پہ اس کا پختہ اعتماد کیوں ہو گیا ہوا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا کیسے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی اللہ سے ہٹ کے اور ان چیزوں کے ساتھ نفع اور نقصان کو جوڑ کے تو ہم نہیں گزار سکتے۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جناب شفیق صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے۔ شفیق صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے تجربے سے یہ ثابت ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، میں نے دیکھا تھا فلاں کے سامنے سے یہ گزرا، بلی گزری تھی اور وہ بیمار ہو گیا تھا، یا وہ کہتے ہیں جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور میرے سامنے سے بلی گزر گئی تھی یا فلانی چیز گزر گئی تھی تو میرا یہ نقصان ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں میرے تجربے سے۔ اب جب ایک بندہ یہ ذہن بنا چکا ہے کہ وہ اس کے تجربے میں یہ چیز آ گئی ہے، اب وہ کیسے ہٹے؟ اور یہ کیا واقعی اگر یہ تجربے میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نعیم ناصف صاحب، یہ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تجربہ، علم، مشاہدہ، عقل، لاجک، کشف و وجدان، فلسفہ، منطق، یہ تمام چیزیں بھی اپنی حیات کیفیت میں اپنی پوری حیثیت رکھتی ہیں۔ تجربہ ایسی چیز کا ہوتا ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہو، مشاہدہ بھی ایسی چیز سے ہوتا ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہو۔ جو چیز حقیقت نہ رکھتی ہو وہ تجربے میں نہیں آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو تجربے کا نام دے دیا ہے۔ توہم ہے کیا؟ یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کے متعلق ایسا نظریہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو،
مثلاً اس کے نفع کی کوئی حقیقت اس چیز سے متعلق نہ ہو، اس کے نقصان کی، اس کی تاثیر کی اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ موبائل ہے، اب موبائل فون سننے کا تو کام میں اس طرح دے گا، لیکن اس طرح سپیکر کا کام یا اس طرح چھری سے کاٹنے کا کام، اس طریقے سے اس کی جو حقیقت ہے اس کو ہی تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کشے شکل والا اوپر سے نیچے گرائیں گے چیز تو وہ اوپر سے نیچے ہی آتی ہے، تو یہ تجربہ ہے، یہ انسانی تجربہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بلی آگے سے گزری ہے، بلی کے آگے سے گزرنے سے کوئی کسی کے جسم میں کٹ پڑ گیا ہے، اب کٹ اور بلی کا کوئی آپس میں تجربے میں، مشاہدے میں، علم میں اور کوئی حقیقت میں اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے سے بلی گزری اور آپ کو اچانک خوف آ گیا، وہ چیز تو ہے، لیکن بلی کے گزرنے سے آپ کسی نفع نقصان کو اس طریقے سے اٹیچ کر رہے ہیں، تو وہ تجربہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو حقیقت سے متعلق ہو، جو مشاہدہ آپ کا حقیقت سے متعلق نہیں ہے، تو وہ خام خواہ آپ کی بات ہو سکتی ہے، آپ کی ضد اور آپ کا اصرار ہو سکتا ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے۔ اب مثلا فرض کریں ہنڈیا ہے، ہنڈیا گھر کے جو ہے نا وہ چھت یا اسی طرح سین میں پڑی ہے، الٹی اس کو مطلب الٹی پڑی ہے۔ ہاں، اب ہنڈیا کا تعلق آپ کے کھانے کی تاثیر میں تعلق ہی کو نہیں ہے کہ اس سے کھانا، یا تو آپ کہیں نا کہ جو مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے نا اس کے اندر کھانا بڑا مزے کا پکتا ہے، تو اس کا آپس کا ربط ہے، اس کا تعلق ہے، کوئی تعلق بنتا ہے کوئی نا۔ ہاں، یا اسی طرح آگ کے اندر ایک ہے گیس والی آگ اور ایک ہے لکڑی کی آگ، اس سے چائے اثرات بنائے، چائے بنائے تو چائے جو اس سے اچھی مزے کی بنتی ہے، وہ مزے کی بنتی ہے۔ یہ کیونکہ تجربے میں آگ کا اور اس کا براہ راست تعلق براہ راست، اس لیے کہا علت اور معلول کا کوئی گہرا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یہ میرا تجربہ ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، یہ آپ کا توہم ہے۔ آپ کی بات سے یہ بات مجھے تو یہ تھوڑا سا مطلب لگ رہا ہے کہ اب یہ جو کوہ ہے شفیق صاحب، مہمان تو بڑا محترم ہوتا ہے نا، اور بڑا قابل عزت ہے، اور ہمارے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی آتے ہیں، اور کوہ ہمارے ہاں بڑا ایک چلاک سا ایک پرندہ ہے، اور کوئی مطلب بہت اس کے ساتھ نا لوگوں کی محبت اور اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ علت اور معلول کی بات کر رہے ہیں، تو کوے سے مہمان کا تعلق کیسے جڑا ہے؟ یہی تو بات ہے، یہ کیسے تعلق بنتا ہے کہ یعنی وہ کوہ آ کے تو بولے گا تو مہمان آ جائے گا؟ مہمان آ جائے گا، یا فلاں الو آئے گا تو موت آ جائے گی، بیماری آ جائے گی۔ ان چیزوں سے آپ کا یا تو ہو کہ یہ کوہ وغیرہ یا اس طرح کی الو وغیرہ آپ کے دسترخوان پہ یا آپ کے بستر پہ پاؤں رکھ کے گئے ہیں، وہ کسی جگہ زہر لے کے آئے تھے وہ لگ گیا ہے، یا کسی جگہ کوئی غلط جراثومے لے کے آئے تھے، وہ اس نے تو آپ کو چھوا نہیں ہے، آپ کی طرف اس کے پاس جتنا وقت ہے وہ آپ کی طرف دیکھے اور وہ آپ کو پہچانے۔ ویسے بھی شفیع صاحب بظاہر یوں لگتا ہے کہ الو دیکھنے سے نا موت پھر انسان کو نہیں آتی، الو کو ہی آ سکتی ہے، الو کی آ سکتی ہے، مطلب الو دیکھنے سے اگر موت آتی ہے تو وہ پھر کسی الو کو آ سکتی ہے۔ اس کا اور پھر نہ پتہ ہے کہ الو وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ الو مجھے میں نہیں نہیں ہوں، تجھے ہونا چاہیے تھا، الو میں نہیں ہوں، یعنی تو عجیب بندہ ہے کہ تو مجھے الو بنا رہا اور تو الو انسان بھئی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بنایا ہے۔ تو باقاعدہ بن رہا ہے، باقاعدہ ریاضت کر کے تو الو بن تو جن گھروں میں الو پالے جاتے ہیں وہاں تو بندہ نظر ہی کوئی نہ آئے، بچنا ہی نہیں چاہیے۔ بندہ بچنا ہی نہیں چاہیے، اور الو اسی دنیا میں ہے، بعض جگہوں میں باقاعدہ پالے جاتے ہیں۔ تو برکیف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تجربہ نا شفیق صاحب، اس میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو تجربہ ہے نا، مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ یہ وہ جو ہم سنتے تھے نا، ان سے آج بھی لوگ کہتے ہیں، حکیم کے پاس آپ جائیں نا، ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس، تو آپ کو کہتے ہیں کہ یقین اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ یقین کے ساتھ مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے تو آپ کو صحت مل جائے گی۔ بالکل، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جس بندے کا یقین اتنا بن گیا ہوتا ہے نا، اعتماد اتنا بن گیا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے، وہ سپرد بھی کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا جہان کا جب روٹین لائف میں اس کو نقصان آئے گا وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اور اس کی مثال مجھے ہمیشہ یہ آتی ہے کہ یار یہ جتنے آگ کے پجاری ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں، یا اپنے نفع نقصان کو آگ سے انہوں نے متعلق کر رکھا ہے، یا جنہوں نے بتوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ کر رکھا ہے، سو ان کا بھی تو یقین ہے نا، اور وہ باقاعدہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں بھگوان پہ گیا تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا، اور میں نے یہ بھگوان ناراض ہو گیا تو مجھے یہ نقصان ہو گیا۔
سو اس کا مطلب یہ یقین ان کا بھی بن گیا ہوا ہے. اور اگر ہم اپنے ان دوستوں کی بات کو مان لیں کہ یہ میرے تجربے کی ہے اور میرے مشاہدے کی ہے تو پھر تو ہمیں ایک ہندو کی بھی ماننی پڑے گی. ارنب یہ ہمارے ہاں تباہم وغیرہ آیا ہی ان سے ہے. یہ ہندوانہ رسوم و رواج جتنے ہیں یہ تقریباً تمام کے تمام ہمیں اپنے ممالک دیگر ممالک سے ملتے ہیں. میں نے یہ شروع میں بات کہی تھی پچھلے پروگرام میں. اس طرح کے نظریات کا تعلق آپ کے ماحول سے بڑا گہرا اثر اور تعلق ہوتا ہے، آپ کے دوستوں سے تعلق ہے، آپ کی تعلیم سے تعلق ہے. اب ٹیچر وغیرہ بھی اور آپ کے ملک کے حکمران ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہوں گے تو ملک کی عوام اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی اسی طرح چلے جاتے ہیں. ہمارے لوگ کاپی کرتے ہیں اپنے وڈیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو اور اپنے جو ہے نا وہ لیڈر وغیرہ کو، ان کو کاپی کرتے. جب ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں آئیں گی، اور معاف کرنا جو میڈیا نے اس کے اندر منفی کردار ادا کیا ہے تو وہاں آپ کا محدث میڈیا جو مثبت کردار ادا کر رہا ہے تو یہ برکیف ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ عمل ہے کہ جو ان نظریات کو توڑتا بھی ہے اور نظریات کو بناتا بھی ہے. تو رہا مسئلہ یہ کہ جو علم ہے نا وہ یقین پہ کھڑا ہوتا ہے، علم حقیقت پہ کھڑا ہوتا ہے. علم کے اندر تردد اور علم کے اندر تشکیک اور علم کے اندر ظن کا پہلو نہیں ہوتا، اور علم کے اندر مجاز اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. وہ بالکل ٹھوس حقیقت بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے. وہ کل بھی 2+2 4 تھا، آج بھی 2+2 4 ہے، آئندہ کل بھی 2+2 4 ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی کا تجربہ ہے وہ 2+2 5 ہو جاتا ہے یا 2+2 6 ہو جاتا ہے. وہ اپنی غلط چیزوں کو اپنے دوبارہ دماغ کو لگائے اور حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرے. فلسفہ ہو، فلسفہ بھی غلط بنیادوں پہ اس طریقے سے تب ہی جائے گا جب وہ علمی بنیادوں سے نکلے گا. وگرنہ لوجک تو ہر چیز کی ہے، تجربہ بھی ہر چیز میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے وہ لوگ جو غلط ان طرح کی چیزوں میں جائیں گے تو لازمی بات ہے معاملات ہوں گے. مجھے ایک اور بھی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہوتی ہے، یہ صرف اپنے بھائیوں کی کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے یا اپنے سمجھنے کے لیے کہ یار یہ جو کالی بلی ہے اور یہ جو بکرا ہے اور یہ جتنی مطلب چیزیں ہمارے ہاں ہیں یہ ساری چیزیں تو غیر مسلموں میں بھی ہیں. بالکل. اب ایک وہ بلی، کیا وہ بلی ہے جو ایک مسلمان کو نقصان دے دیتی ہے، غیر مسلم کو نقصان ہی نہیں دیتی. بالکل. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے نا اصل معاملہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سنی باتوں پہ آپ کسی بندے نے ایک عقیدہ بنا لیا، اس نے آپ کو بتا دیا، آپ نے کہا اچھا ہاں یہ، تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں اس سے نقصان ہوتا ہے. پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کو نقصان ہوگا نا تو آپ کا ذہن اس طرف تو جائے گا ہی نہیں کہ یہ روٹین لائف تھی اور میری تقدیر میں تھا، جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے بھی ملتے ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، نقصان بھی ملتے ہیں. تو آپ اس طرف پھر نہیں، آپ کا دماغ ادھر نہیں چلے گا، آپ کا چلنا شروع کر دے گا بلی کی طرف. آپ دیکھیں گے کہ بلی کو میں نے کب دیکھا تھا، یا آج جب میں گھر سے نکلا ہوں تو کس بندے کا میں نے چہرہ دیکھا تھا. بھی چہرہ تو آپ نے کسی کا دیکھا ہے جب آپ نکلیں. تو یعنی آپ کا پھر وہ عقیدہ اس لیے مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ آپ جو آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو جوڑتے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، حالانکہ ان کو جوڑنا چاہیے اللہ کے ساتھ، کہ تکالیف اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو نعمتیں میسر آتی ہیں، فوائد ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. لا ادوا ولا طیارہ ولا حامہ، صحیح حدیث ہے، ولا سافرہ. اب اس میں کوئی بیماری، کسی کو بیماری نہیں لگتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی اس طرح نحوست نہیں ہے. پرندوں کا ذکر نبی پرندوں کا ذکر ہے، یعنی یہ فرما دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دور سے ہی چلی آ رہی ہیں. یہ جاہلی زمانے میں بھی تھی، موجودہ زمانے میں بھی ہے اور آئندہ زمانے میں. گویا کہ یہ جدید جاہلیت جو ہے اس کا تعلق اسی قدیم جاہلیت کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید ہو گئے ہیں لیکن آپ قدیم سے بھی ابتر ہیں بعض دفعہ. یہ تو اتنی مطلب واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کی جاہلیت میں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت تھی اور اس پہ لوگ اعتبار کرتے تھے، پرندوں کے اڑنے سے، ان کے دائیں بائیں جانے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. آج نبی کی امتی پھر ساری باتیں مانی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا، مثلا واضح بات ہے کہ دودھ کے نیچے، پانی کے نیچے آگ جلے گی تو وہ آگ اس کو بے توجہی کی وجہ سے نیچے گرائے گی. اب دودھ نیچے گر گیا ہے تو آپ عورت کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے ہیں. یا اسی طرح آدھے شیشے کو دیکھا ہے تو آپ اپنے چہرے پہ نحوست کی جو ہے نا وہ چیزیں لا رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے گھروں میں بھی لڑائیاں ختم نہیں ہوگی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معاملات اس طرح حد درجے کی جو ہے نا وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بندہ کوئی چیز لے کے آ رہا ہے مہمان کے لیے،
بچے ہیں چھوٹے، وہ خواتین ہیں، وہ کوئی فرشتہ نمات چیزیں تو نہیں ہیں، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی. کوئی چیز لاتے لاتے کپ گر گیا ہے، اس نے گھر میں قیامت بنا دی ہے. ہیں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس نے گھر میں قیامت بنا دی. نہیں، یہ منحوس آئی تھی، اس کے بعد کھانے کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. تو کھانے کا ذائقہ نہیں ختم ہوا، تیری وہ غلط نظریے سے ختم ہوئی چیزیں کہ جو تو نے ذہن بنا لی. اب دیکھیں مثلا فرض کریں کہ اب ہمیں ویسے نا یہ انجینئر مزدور وغیرہ طبقہ جتنا بھی ہے کنسٹرکشن کرنے والا، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اچھے مسالے، اچھے مٹیریل کی طرف توجہ دینے کی بجائے نا آپ اونٹوں کی طرف توجہ دیں کہ ہر گھر کے نیچے اونٹ کی ایک ہڈی رکھ دیں. ہاں، تاکہ یہ گرے نا، مضبوط رہے. جو دیواروں کے اوپر سیم وغیرہ اس طرح آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے بھی نیچے جو نا، حالانکہ اونٹ کی ہڈی کا اس سے کوئی تعلق ہے، بنیاد سے اس سے اس طرح کوئی تعلق ہے، لیکن یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں. نعیم صاحب، مسئلہ ہم نے ذکر کیا پچھلے پروگرام میں بھی، صورتحال اب اس سے نجات کیسے پانی ہے؟ چلیے، اس میں ایک اور مسئلہ ہے نجات سے پہلے. یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں اس پہ ہمیں نا، ہم بعض چیزیں نا وہ عقیدے سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ بات کرنے جائیں گے نا کہ نجات کیسے ممکن ہے، ان سے کیسے نکلیں، تو میرا خیال یہ کہ اس میں ایک یہ بھی ہے. مطلب ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، مطلب میں ہوں نا، میں نے اپنے دوستوں میں کہیں دیکھا جن کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہوتا، نفع نقصان سے ان کو نہیں، وہ لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اب فلانا منحوس آیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. مطلب وہ ایک جملہ بن گیا ہوا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. یا ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار تیری عمر کڈی لمبی ہے یار، تو نا میں ہونی تیرا ہی نہ لیا سی اور تو سے آ گیا تیری. تو مطلب یہ جو عقیدے بنتے ہیں مطلب ایسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں نا. آپ کے پاس بیٹھے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یار فلانا آدمی بڑا معتبر تھا اور وہ اس طرح کر کے بات کر رہا تھا، اس سے عقیدہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ جو جھاڑو دینے کا معاملہ ہے، یہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں ہم دیتے. عصر کے بعد ہم جھاڑو نہیں دیتے اس لیے کہ وہ جب عصر کے بعد دیں گے تو وہ جو رزق اور روزی ہے نا وہ ساری جھاڑو کے ساتھ باہر چلی جائے گی گھر سے. تو مجھے تو وہ جو آپ علت معلول کی بات کر رہے تھے نا، تو مجھے تو اس کی کخ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ یار یا تو ان کے لیے خاص کر دیں جو ڈیلی ویجز ہے، مزدور ہے، اور اس کو کر بھی دیں مغرب کے بعد، کیونکہ وہ بیچارے مغرب کے بعد پیسے لے کے آتے ہیں گھر، تو کہیں وہ ادھر سے رزق آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے آپ جھاڑو دے رہے ہیں تو چلے ایک سمجھ آتی. عصر کے بعد تو کوئی لے کے بھی نہیں آتا نا. اور پھر ہمارے ہاں تو ہو گئی ہیں تنخواہیں منتھلی بنیادوں پہ. آپ یکم کو رکھ لیں کہ پہلی تاریخ کو کوئی بندہ جھاڑو نہیں دے گا، یا مطلب 5 کو جھاڑو نہیں دے گا کیونکہ اس وقت رزق آیا ہوا ہے گھر میں. ایسی کامن سینس سے مطلب ہٹی ہے امت اور قوم کہ کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی وجہ نہیں بنتی عقیدے بنا لی، اور باقاعدہ وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. میری شفیق صاحب ایک شاپ تھی، تو وہاں میں ایک دن خود بھی موجود تھا. تو وہ میرا نا وہ صاف کر رہا تھا دکان کو، جانے لگے نا جب، تو اس وقت کر رہا تھا، وہ عصر کے وقت. تو باقاعدہ آ کے لوگوں نے جو ساتھ دکان والا تھا انہوں نے باقاعدہ نصیحت کی، تو پاگل ہو گیا، تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے بندے اس وقت جھاڑو نہیں دیتے ہوتے. مطلب وہ اتنا یقین ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کے لیے، وہ خیر خواہی کے لیے دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ دائی بنا ہوا ہے. یعنی غلط چیزوں کا اور عدم توکل کا، اللہ سے عدم توکل کا اور شرک کی طرف لے جانے کا ایک بندہ دائی بنا ہوا ہے، اور وہ خالص وہ دین کے بنیاد پہ بنا ہوا ہے. سو آپ بتانے لگے تھے کہ نکلیں کیسے. دیکھیں، سب سے پہلے تو نکلنے کا رستہ تو عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید آپ کو در بدر سے نکال کر ایک ہی در میں کھڑا کرتا ہے، اور آپ کے مختلف نظریات، باطل نظریات کو توڑ کے ایک حقیقی نظریے پہ کھڑا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. اور اسی طرح آپ کو ذہنی، نفسیاتی، مادی، جسمانی، مالی بیماریاں جو ہیں ان سے نکال کے آپ کو یقین پہ کھڑا کرتا ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ. اسی طرح خوف اور شوق، ان غلط چیزوں پہ خوف اور غلط چیزوں پہ شوق کو نکال کے یدعون ربہم خوفا و طمعا، ایک اللہ سے ڈرنے کا اور ایک اللہ پہ یقین رکھنے کا آپ کو نظریہ دیتا ہے. تو سب سے پہلے یہ عقیدہ توحید بنانے کی ضرورت. عقیدہ توحید بنے گا کیسے؟ اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں تو قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھیں، اور خصوصاً کچھ آیات اور دعائیں اور احادیث وغیرہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن دعاؤں کے بعد آپ کا یہ سارا توہم ٹوٹ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلی دعا ہے
रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीह। तीनों चीज लफ्ज़ देख के कैसे अल्लाह एतमाद ही तेरे पे, तेरे पे एतबार, रुजू ही तेरी तेरे तरफ पे। है। हाँ जी, अल्लाहुम्मा अंता आज़ुदी व नसीरी बिकाहुल व बिकासूल व बिकौकादी। तू ही मेरा दस्ते बाजू है, तेरी मदद से मैं चलता फिरता हूँ, तेरी मदद से मैं घूम फिर रहा हूँ, तेरी मदद से मैं हमला करता हूँ और तेरी मदद से मैं आगे दुश्मनों को ख़त्म करूँगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल। ज़िंदगी में खैर नामी नेकी नामी तेरे बगैर मुमकिन नहीं है, किसी बदी से बचना तेरे बगैर मुमकिन नहीं है। खैर और शर वो सारी की सारी तेरी ही तरफ से, तेरे तेरे हुक्म के बगैर, तेरे होने से है, तेरे देने से है। इसी तरह एक तीसरी चीज़, और साथ उससे पहले एक हदीस नोट कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में बग़ैर हिसाब के वो लोग जाएंगे जो ला यस्तरकून वला यततय्यरून और वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो ना ही ये दम दरूद गैर शरी दम दरूद है और वो अपने रब पर हर मामले में क्या कर रहे होंगे, तवक्कुल कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह जन्नत में जाना चाहते हैं और इन दुनिया को अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं, तो फिर ये भी साथ जुमले याद रखें, आमनतु बिल्लाहि व रसूली। ये आपके तवक्कुल को बड़ा मजबूत करता है। आमनतु बिल्लाहि व रसूली। इसके साथ साथ कुछ और वज़ाइफ बना ले, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो और एक और बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा इल्ला गैरुक। कितने प्यारे जुमले हैं। अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक। दुनिया कायनात की कोई भलाई है ही नहीं है जो तेरी तरफ से ना हो। कोई शक नहीं, भलाई नाम ही उसका है जो उसकी तरफ से हो। कोई बदशगुनी और कोई नहुसत नहीं है किसी एक की तरफ से, जो तेरी तरफ से है, तेरी तरफ से तेरे हुक्म से आती है। हम उसके अंदर अपनी मासियत से गुनाह से इस्तगफार करते हैं। दुनिया में कोई नफ़े नुकसान का, दुनिया में कोई भी हकीकतों को बदलने का खालिक मालिक और मुख्तार कुल नहीं है सिवाय तेरे। वला इलाहा गैरुक। ये दुआएं पढ़ें, आप अल्लाह से यकीन रखें कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप इस तरह खौफ और राज से निकल जाएंगे जिस तरह निकलने का हक होता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की अब रहमतुल्लाह रहमतन वासिया उनकी बात है, उनकी गर्दन में इस तरह तलवार रख दी, किसी ने गर्दन में तलवार रख दी, तो तलवार रखी तो मुस्करा पड़े। अब वक़्त के हुक्मरान के ऊपर इतनी अजीब किस्म की हैबत तारी हुई कि तेज़ तरीन जल्लाद, कुव्वत ताकत वाला और तेज़ तरीन तलवार के साथ, गर्दन पे क्या है, तलवार है। पूछा हंसे क्यों हो? फरमाया कि तेरे हाथ से लिखी है ना, उसने तेरे हाथ से लिखी है तो बचा कोई नहीं सकता, और तेरे से नहीं ना निकली, तेरे से नहीं लिखी तो तू मार नहीं सकता, तो परेशानी किस चीज़ की। इस अमल की बरकत से उसने जल्लाद को कहा पीछे हट जाओ, तलवार नहीं दी। इतना बाहिम्मत आदमी, अज़्म इस्तक़लाल और अज़्म इस्तकामत का पहाड़ आदमी साथ बैठे, उसको मैं कत्ल करने लगा हूँ। बैठाया, मसला क्या है? ये मसाइल है। आप यकीन करें उसने जितने भी मज़लूम कैदी थे, एक इस वाक़े की वजह से सारों को छोड़ दिया। असल ये है कि सहाबा इकराम सामने आग को देखकर, फांसी के फंदे को देखकर इतना तवक्कुल होता था कि फांसी का फंदा देख के मुस्करा रहे होते थे, और हमारे लोग बिल्ली या छोटा सा अपना ही मुसलमान देख के परेशान हो रहे होते हैं। किसी के हाथ में तस्बीह देख लें तो परेशान हो रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ तस्बीह कर रहा है, अपने पाँव की आहट से डर रहे हैं। और इसी तरह थोड़ी सी तुम कब्र में क्या करोगे, बाकी चीज़ों हश्र मैदान है, तो अल्लाह पे तवक्कुल करना ये बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके लिए निकलने के रास्ते मैंने जहाँ कहे ना दुआएं हैं,
قرآن مجید کی تعلیم ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان، اہل علم، اہل تقوی، اہل دین لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، مجلس نیک ہونا، علماء کے پاس بیٹھے، علماء کے پاس مجلس نیک ہو تو تربیت نیک ہو جاتی ہے، اور مجلس نیک نہ ہو تو طبیعت بھی خراب ہو تربیت جاتی ویسی ہوتی ہے، وہ جیسے نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہاں ہے، جی، وہ اور بھٹی والی اور وہ خوشبو والی، خوشبو والی، بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمائی پکیزہ ہے نا تو آپ کی طبیعت بھی پکیزہ ہو جاتی ہے، اور پکیزہ طبیعت کے اندر یہ خیال، توہم، تخیل، یہ اس طرح کے افکار و نظریات نہیں آتے، زیادہ دیر پہلی بات آتے نہیں ہے، اگر آ جائے تو زیادہ دیر رکتے نہیں ہیں، اس کو فوراً سے پہلے سمجھ آتی ہے کہ بھئی تو کہاں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعائیں کرنا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے پیچھے کہا کہ میں اپنی وہ بھتیجی کو اور اسی طرح بھانجی کو اس طرح وہ دیکھتا ہوں، یعنی بھتیجی وہ سسٹر ان لا جو اس کی طرف سے، تو ادھر میں دیکھتا ہوں تو مجھے طبیعت خراب ہو۔ میں نے کہا بھی آپ اللہ سے دعا کریں، یعنی آپ کو خوف آتا ہے کسی کے اچھا بننے سے، آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے، کسی کی اچھی تعلیم اور شکل و صورت سے آپ کو خام خواہ خیالات آنے شروع ہو جائے اور وہاں بدشگونیاں لینے شروع کر دیں، کتنی پریشان کن بات۔ ایک آدمی اپنے کے گھر میں اچھا سوٹ لے کے آیا ہے، وہ بیچارہ یہ دعائیں کر کے لے کے آیا ہے کہ یار میں اپنے بھائی سے جو تھوڑی سی میرے درمیان کلک کا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نا، تو میں اس سوٹ سے کیا کروں، ختم کروں۔ وہ گھر میں دعا کر کے 2 رکعت پڑھ کے لے کے آیا ہے، آپ اس وہم سے نکل ہی نہیں رہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پتہ یہ سوٹ بھی مجھے نقصان دے دے گا، سوٹ میں نقصان دے میں پہنوں گا تو کوئی میرے خلاف، ہاں، وہ کھانا بنا کے لایا، آپ کو بڑی ہمت سے اس نے کھانے پہ بلایا اور آپ کھانے پہ جا نہیں رہے، صرف اس خوف سے کہ میرے اوپر جادو نہ کر دے۔ اللہ کے بندے، آپ نے بڑی پیاری دعا پڑھی پیچھے، جو اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر آپ کی یہ روزانہ کی دعائیں آپ کو سیدھا نہیں نہ کرتی تو یہ چلتے پھرتے اس طرح کے لوگوں کی باتیں بھی آپ کو سیدھا نہیں کرے گی، اور ہمارے وظائف بھی اس طرح سیدھا نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں نعیم صاحب، یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، یہ اذکار نہیں ہے، یہ پورا نظام حیات ہے۔ میں آپ کو 2 جملوں میں اگر اپنی بات کو ختم کروں، قرآن کو منشور زندگی بنا لو، تقوی اور احسان کو نظام زندگی بنا لو۔ قرآن کو منشور زندگی بنا لو اور تقوی اور احسان کو نظام زندگی بنا لو، آپ کا دستور بھی، آپ کا نظام بھی اللہ رسول کی رضا رحمت کے مطابق ہو جائے گا۔ شفیق سے بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، شفیق صاحب نے جو بات کی اور جو بات سمجھائی وہ توکل کی ہے، وہ اللہ پر اعتماد کی ہے، وہ اللہ سے تعلق کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے نا، جب آپ کا اللہ سے توکل نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی ساری چیزیں اس طرح سے بزدلی تب آتی ہے۔ پھر آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، تو آپ 1 ہفتہ پہلے پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ اس پہ کبھی غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی موت، اللہ نہ کرے، اللہ لمبی زندگی دے سب کے بھائیوں کو، بیٹوں کو، موت آنی ہے تو آپ گویا عقیدہ بنا چکے کہ گھر میں نہیں آئے گی، باہر جانے سے آ جائے گی۔ اللہ کے بندو، اگر موت لکھی ہے، شادی سے 1 دن پہلے لکھی ہے، تو وہ دلہا جہاں بھی ہوگا، دلہا بننے والا، موت آ جائے گی۔ وہ سڑک پہ ہوگا تب بھی آ جائے گی، وہ گھر ہوگا تب بھی آ جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حیات لکھی ہے تو نہ وہ جنگ میں آئے گی۔ اگر ایک شخص اپنی شادی سے 2 دن پہلے جنگ محاذ پہ چلا جائے، جنگ پہ چلا جائے، اس کی اللہ نے حیات لکھی ہے تو وہ محفوظ رہے گا، وہ واپس گھر لوٹے گا۔ یعنی اتنی معمولی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اتنے عقائد اس طرح کر کے یعنی ہم نے خراب کر لیے ہوئے۔ اور پھر میں اپنی بات کے آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں۔ اگر ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ اس کو سچ سمجھ لے۔ دین، ان ساری چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، نفع اور نقصان کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے تب تک کسی سے نفع کی امید باندھنے کا یا نقصان کا یا ڈرنے کا عقیدہ نہیں بنانا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو جائے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر ہمارے عقائد درست ہوں گے، پھر تعلق اللہ سے بنے گا، پھر طاقت آئے گی، پھر بزدلی جائے گی۔ ہماری اللہ سے دعا بھی ہے،
آپ شفیق صاحب نے دعائیں بتائیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لائیے، لوگوں کو یہ دعائیں بتائیے تاکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔